اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ علی ولیہ و وصیہ و اخیہ و امینہ وخلیفتہ بلا فصل اشرف العطرتہ و ناطق الحجتہ و باب الحکمتہ فاتح خیبر زوج بطول امیر المومنین امام المتقین امام المشارق والمغارب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صلوات بجد محمد وآلہ عزیزان گرامی، جیسا کہ کل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کتابیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کتاب آیات آفاق ہے اور کتاب احکام ہے۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ کائنات کی ہر شے جو ہے وہ اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں آیت بھی ہیں اور کچھ چیزیں عادت بھی ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ ملاحظہ فرمائیں کہ آیت کسے کہتے ہیں اور عادت کسے کہتے ہیں۔ عزیزو یاد رکھیے گا، سورج کی پابندیوں میں نماز پڑھنا عادت ہے، سورج کو پلٹا کے نماز پڑھنا اللہ کی آیت ہے۔ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، سورج کی پابندیوں میں نماز پڑھنا عادت ہے، سورج کو پلٹا کے نماز پڑھنا اللہ کی آیت ہے۔ بچے کا توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، زخم کھا کر رو دینا عادت ہے، مگر تیر کھا کے مسکرا دینا اللہ کی آیت ہے۔ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، بھائی صلوات تو بولے محمد و آل محمد پر۔ اور پوری کمال توجہ کے ساتھ میرا یہ جملہ آپ سماعت فرمائیں عزیزان گرامی کہ قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن پڑھنا عادت ہے، قرآن نازل ہونے سے پہلے آغوش رسالت میں قرآن پڑھنا اللہ کی آیت ہے۔ مرحلے فکر ہے عزیزان گرامی، بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یا جملہ یوں بدل کے کہوں عزیزان گرامی کہ یوں قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، سارے مسلمانوں کا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا عادت ہے، مگر رگے حیات کٹنے کے بعد لوگے نیزے سے قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کی آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ عزیزان گرامی،
میں نے اس سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کے سلسلے میں میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج دنیا ہم سے یہ کہتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کیسے غائب ہیں، کب تک غائب رہیں گے، وجود کا فائدہ کیا ہے، ایک انسان کے طبعی عمر کتنی ہوتی ہے، آپ ثابت کریں کہ کیسے غائب ہیں اور موجود ہیں۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، دیکھیے یاد رکھیں کہ اگر تعجب کب ہوتا ہے؟ جب کوئی نرالی بات ہو جائے، جب کوئی انوکھی بات ہو جائے تو انسان تعجب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسی مجمع میں کوئی صاحب آئیں اور آ کر یہ کہیں کہ میں ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں، تو آپ کو تعجب ہوگا، اس لیے کہ آج تک سائنس نے کوئی ایسی ترقی نہیں کی ہے کہ بغیر کسی آلات کے انسان ہوا میں پرواز کر سکے، لیکن اس نے آپ کو ہوا میں پرواز کر کے دکھایا تو آپ کو یقیناً تعجب ہوگا۔ لیکن پھر ایک صاحب آئے کہ میں بھی ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں، تو آپ کو تعجب ضرور ہوگا، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم تعجب ہوگا۔ پھر ایک صاحب آئے کہ ہم بھی ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، تو آپ کو تعجب ہوگا، لیکن پہلے کے مقابلے میں کم۔ ایک اسٹیج ایسی آئے گی کہ ایک صاحب آئے کہ میں ہوا میں پرواز کر سکتا ہوں، ہم نے کہا بھائی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یقین ہے کہ آپ ہوا میں پرواز کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ لوگوں نے ہوا میں پرواز کی ہے۔ اگر میرے امام کے غائب ہونے کا پہلا موقع ہو تو تعجب کا مقام ہے، لیکن اگر اس سے پہلے بھی کوئی غائب ہو چکا ہو اور موجود ہو تو تعجب نہ کرنا۔ خضر غائب ہے اور موجود ہے، الیاس غائب ہے اور موجود ہے، عیسیٰ غائب ہے اور موجود ہے، حد تو یہ ہے کہ خدا غائب ہے، خدا غائب ہے اور موجود ہے، اور حضور شیطان غائب ہے اور موجود ہے۔ یعنی یہ تو مانتے ہیں کہ کوئی بہکانے والا ہے، یہ نہیں مانتے کہ کوئی صحیح راستہ دکھانے والا بھی ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پاک۔ اور سب سے بڑی امام کی حیات اور زندگی کی دلیل یہ ہے، دیکھیں پوری توجہ سے سنیے گا عزیزان گرامی، ہمیں تاریخوں سے، کتابوں سے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کتنی آیات ہیں کہ جس کے ذریعے کہ ہم دلیل پیش کر سکتے ہیں، حالانکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید کے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دلیل میرے امام کی زندگی اور حیات کی یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، ہم زندہ ہیں۔ جس قوم کو اپنے دور کی بڑے بڑی طاقتوں نے، اپنے دور کے فرعون و نمرود نے جس قوم کو مٹانے کے لیے پوری طاقت صرف کر دی، اس قوم کو مٹ جانا چاہیے تھا، ہمارا وجود ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر آج ہمارا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے جو غیبت کے پردے سے ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، تعجب نہ کریں کہ امام کیسے غائب ہیں۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر شے اللہ کی آیت ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا ما ننسخ من آیۃ وننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، جب ہم ایک آیت کو اٹھا لیتے ہیں تو اس کے بدلے یا تو اس کی جیسی آیت بھیجتے ہیں یا اس سے بہتر آیت بھیجتے ہیں۔
ماننا پڑے گا کہ غیبت کے پردے میں اللہ کی ایک آیت موجود ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ہم گفتگو قرآن مجید کی آیتوں کی چھاؤں میں اس لیے کرتے ہیں کہ کوئی راہ فرار اختیار نہ کر سکے. اور میں جو اب دلیل پیش کر رہا ہوں قرآن مجید سے، میری گزارش ہے کہ پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ارشاد ہوتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون ویقولون لولا انزل الیہ آیات من ربہ فقل انما الغیب للہ فانتظروا انی معکم من المنتظرین هل ينظرون الا ان تأتیہم الملائکۃ اور یاتی ربک اور یاتی بعض آیات ربک یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر قل انتظروا انا منتظرون. صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں میری گزارش ہے کہ بڑی توجہ سے سنیے گا اس گفتگو کو. ارشاد ہوتا ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ. ایک وقت ایسا تھا کہ جب پوری امت ایک وحدت کلمہ میں تھی، کوئی اختلاف نہیں تھا، امت ایک تھی. فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف ہو گیا. وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف ہو گیا. لولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون. اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کے درمیان میں جو اختلاف ہوا تھا اس اختلاف کو دور کر دیتے، مگر ہم نے اختلاف دور کیوں نہ کیا؟ اللہ کہتا ہے ہم نے اختلاف دور اس لیے نہیں کیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک کلمہ سبقت کر چکا تھا. اچھا یہ کلمہ سبقت کرنا کیا ہوتا ہے؟ کلمہ سبقت کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک منصوبہ بنا چکے تھے، اور جب ایک منصوبہ بنا لیا تو اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جو امت میں اختلافات تھے ہم ان اختلافات کو دور کر دیتے، مگر چونکہ ہم نے ایک منصوبہ بنا لیا تھا لہذا ہم نے اس لیے ان کے درمیان میں اپنا کوئی فیصلہ نہیں سنایا. ہم اپنا فیصلہ سنا کے اختلاف کو دور کر دیتے. اب وہ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَبِّهِ. اللہ کہتا ہے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں میرے رسول تم سے، یہ تم سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے کوئی آیت کیوں نہ بھیجی؟ تو میرے رسول ان سے کہہ دو. بھائی جملہ توجہ سے سنیے گا خدا کی قسم. میرے رسول ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ آيَاتٍ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. ان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری ڈیمانڈ مانتے ہیں. تم کہتے ہو کہ اللہ کوئی آیت بھیج کے، دیکھیں میں آیت کو عنوان سے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کوئی آیت بھیجتا اللہ اور آیت بھیج کے اختلافات کو دور کر دیتا. میرے رسول کہہ دو ہم تمہاری ڈیمانڈ مانتے ہیں، ہم آیت کو بھیجیں گے، تمہارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیت آئے گی، مگر کب آئے گی وہ وقت نہیں بتائیں گے. آیت کو بھیجیں گے مگر کب بھیجیں گے اس کا وقت نہیں معین کریں گے. تم بھی انتظار کرو. ہائے ہائے ہائے، توجہ تو کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں گے. پھر ارشاد ہوتا ہے هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعض آیات ربک. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب اللہ جلال میں آ کے کہتا ہے، غیظ میں آ کے، اچھا تم جب ایمان لے کر آؤ گے جب تمہارے پاس فرشتے آئیں، فرشتے بھیجو تمہارے پاس، تب تم ایمان لے کر آؤ گے اس آیت پہ. خبردار لا ينفع نفسا ایمانها. یاد رکھنا لا ينفع نفسا ایمانها. اگر آیت کے آنے کے بعد ایمان لے کر آئے
تو تمہارا ایمان لانا کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا. فائدہ کسے پہنچے گا؟ جو پہلے سے ایمان لایا ہوا ہوگا. توجہ ہے نا. حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. جو پہلے سے ایمان لایا ہوگا. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیر قل انتظروا انا منتظرون. تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. ایک جگہ تو اللہ نے کس سے کہا؟ ہم سے کہا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. ایک مرتبہ رسول سے کہا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کریں. ارے سنیے گا جملہ، اے مسلمانوں، ہمارے عقیدے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو. ہمارے انتظار کے عقیدے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو. ہم اس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. ہمیں فخر ہے اس بات کا کہ ہم اپنے امام کا تنہا انتظار نہیں کر رہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھ ہمارا خدا بھی انتظار کر رہا ہے، ہمارا رسول بھی انتظار کر رہا ہے. تو یہ تو ممکن ہے کہ ہم گنہگاروں کا انتظار خالی چلا جائے، مگر اللہ کا انتظار، رسول کا انتظار خالی نہیں جا سکتا. وہ آیت آ کر رہے گی. اچھا اب آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ جو آیت کے آنے کے بعد ایمان لے کر آتا ہے اس کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ بھی قرآن ہی سے سن لیجئے. موسیٰ کا لشکر آگے آگے، فرعون کا لشکر پیچھے پیچھے. اور ایک مرتبہ موسیٰ نے جیسے ہی اپنا عصا دریا پہ مارا ویسے ہی 12 راستے دریا میں بن گئے. یہ کوئی میری خطابت نہیں ہے، قرآن کی لفظیں ہیں. ایسے ہی مارا ویسے ہی 12 راستے بن گئے اور موسیٰ کا لشکر دریا میں اتر گیا. میں کہوں گا پالنے والے دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا، پورا لشکر نکل جاتا. یہ 12 راستے ہی کیوں بنائے دریا میں؟ توجہ ہے نا. یہ 12 ہی راستے کیوں بنائے بھائی؟ 2 حصوں میں بٹ جاتا، پورا لشکر نکل جاتا. یہ پانی کی 12 دیواریں بنا کر راستے کیوں بنائے؟ کہا میں مسلمانوں کو اتنا ہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں تدبر کرو، غور کرو، فکر کرو. اے مسلمانوں سمجھ لو، غور کر لو، اور اتنا تو سوچو کہ جب موسیٰ جیسا نبی 12 راستوں کے بغیر دریا کو عبور نہ کر سکا تو تم 12 اماموں کے بغیر پلے صراط کا راستہ کیسے پار کرو گے؟ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اب جیسے ہی دریا میں راستے بنے، لشکر اتر گیا موسیٰ کا. موسیٰ آگے آگے، پیچھے پیچھے لشکر. موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا اے نبی خدا، بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھی نظر نہیں آتے. اپنے خدا سے کہو کہ یہ پانی کی دیواروں میں راستے بنے ہیں، ان میں کھڑکیاں بنا دے، دروازے بنا دے تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ تو سکیں. توجہ ہے نا کہ صحیح سلامت نکل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے ساتھیوں کو دیکھ کے مطمئن تو ہو جائیں. جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا، اللہ نے پانی کی دیواروں میں کھڑکیاں، دروازے بنا دیے. توجہ فرمائیے، قرآن کی لفظ ہیں کہ دیکھو دروازے بن گئے. مسلمان کہتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کعبے کی دیوار میں در کیسے بن گیا، کعبے کی دیوار میں در کیسے بن گیا. بھیا اتنا تو سوچو کہ جو خدا پانی کی دیوار میں دروازہ بنا دے وہ پتھر کی دیوار میں دروازہ نہیں بنا سکتا کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو اب پیچھے پیچھے آیا فرعون کا لشکر. تو اس نے دیکھا کہ راستے تو بنے ہوئے ہیں. وہ فوراً دریا میں اتر گیا.
دینداروں کے بنائے ہوئے راستے سے فائدہ حاصل کرنا بے دینوں کی پرانی عادت ہے۔ سوچا راستہ بنا ہوا ہے، میں بھی نکل جاؤں گا۔ دریا میں پہنچ گیا۔ اب جو 20 دریا میں پہنچا، پانی کی دیواروں نے ملنا شروع کیا۔ اب جو پانی کی دیوار ملنے لگی، فرعون گھبرایا۔ پالنے والے بے شک خدا تو ہی ہے، بچا لے پالنے والے۔ اور قرآن کی لفظ ہے وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو مسلمان ہوں، بچا لے پالنے والے۔ کہ خاموش، اب موت سامنے دیکھ کے ایمان لا رہا ہے، اب آیت کے آنے کے بعد ایمان لے کے آ رہا ہے۔ لا ينفع نفسا ایمانھا، آیت کے آنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا۔ اب تجھے غرقیاب کیا جاتا ہے، اب تو بچ نہیں سکتا۔ تو میں مسلمانوں سے ہمدردانہ، ہمارا مخلصانہ محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایمان کے آنے سے پہلے ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان کے آنے کے بعد ایمان لائے کہو گے ہم ایمان لائے تو وہی جواب ملے گا جو فرعون کو ملا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کہنا کہ کیسے غائب ہیں، کب تک غائب رہیں گے، بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھیے، جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے ایک زنجیر زمین کی طرف لٹکی ہوئی تھی، اور جناب داؤد علیہ السلام اس زنجیر کے ذریعے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک شخص نے کسی شخص کو کچھ امانتیں دیں اور اس سے یہ کہا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو تجھ سے یہ امانت لے لیں گے۔ اور جب وہ واپس آیا اور اس نے اپنی امانتوں کو مانگا تو اس کی نیت خراب ہو چکی تھی اور اس نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس نے کہا میں تو تمہاری امانت تمہیں واپس کر چکا ہوں۔ وہ روتا ہوا جناب داؤد کے پاس پہنچا، اے نبی خدا، ایسا معاملہ ہے، میں نے فلاں شخص کو امانتیں دی تھی، اب وہ دینے سے انکار کرتا ہے۔ نبی خدا نے کہا، اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ فلاں دن فلاں وقت زنجیر عدل کے پاس آ جانا، فیصلہ ہو جائے گا۔ اب اس کو پریشانی ہوئی، کیا کرے تو کیا کرے، اس لیے کہ ہوتا یہ تھا کہ جو سچا ہوتا تھا اس سے کہا جاتا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھا کے کہو کہ میں سچا ہوں اور زنجیر میرے ہاتھ میں دے دے پالنے والے، تو زنجیر جو لٹکی ہوئی تھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی تھی۔ جھوٹا ہوتا تھا تو نہیں آتی تھی۔ اب یہ پریشانی اس لیے ہے کہ زنجیر تو میرے ہاتھ میں آئے گی نہیں، جھوٹا بھی بنوں گا، امانتیں واپس بھی کرنی پڑیں گی۔ تو اس نے رات بھر سوچتا رہا، ایک ترکیب اس کے ذہن میں آئی، اور اس نے کیا کام کیا، وہ ساری جو امانتیں تھیں ایک کھوکھلی چھڑ بنوائی، اس چھڑ کے اندر ساری امانتوں کو ڈال دیا اور اوپر سے اسے بند کر لیا۔ چھڑ کو لے کے زنجیر عدل کے پاس آ گیا، دونوں قریب قریب کھڑے ہو گئے۔ نبی نے کہا دعا کرو کہ میں اس کی امانتیں اس کو واپس کر چکا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں جو چھڑ تھی اس نے کہا بھائی ذرا یہ چھڑ پکڑنا، میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں۔ اس نے بیچارے نے چھڑ کو پکڑ لیا، چھڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے کہا پالنے والے گواہ رہنا، میں اس کی امانتیں اسے واپس کر چکا ہوں، اے میرے معبود زنجیر میرے ہاتھ میں دے دے۔ زنجیر آ گئی اس کے ہاتھ میں، آپ ملاحظہ فرمائیں، زنجیر آ گئی اس کے ہاتھ میں۔ زنجیر تو اس کے ہاتھ میں آ گئی، مگر فوراً داؤد نبی پہ وحی ہوئی، اے میرے نبی آج ہمارے ایک بندے کو ٹھیس پہنچی ہے، لہٰذا اس زنجیر عدل کو ہم ہمیشہ کے لیے اٹھائے لیتے ہیں۔ عزیزو سنیے، ایک انسان کی نیت خراب ہو جائے تو زنجیر عدل کو ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جائے، اور اگر سارے زمانے کی نیتیں خراب ہو جائیں تو عدالت کے شہنشاہ کو کیوں نہ غیبت کے پردے میں اٹھا لیا جائے گا۔ توجہ فرمائیں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے، ہم تو یہ کہتے ہیں امام کی حیات، امام کی زندگی پہ تعجب نہ کرو،
تعجب تو اس بات پر ہے کہ وہ گئے کیسے چلے گئے. ہمارے کوئی امام, دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کسی امام کے لیے موت ہی نہیں ہے. ہمارے امام کے لیے موت نہیں. دیکھیے بہت بڑی بات اس ممبر سے کہہ رہا ہوں, اور آپ مجھے پکڑ لیں گے ممبر کے بعد, یہ کیا کہہ رہے ہو آپ, مگر میں دلیل دوں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے امام کے لیے موت نہیں ہے. اب سنیے, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے قرآن مجید کی چند آیتیں ہیں, ارشاد ہوتا ہے کل من علیہا فان. دیکھیے اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت کل کانودر کا مجمع اور مومنین جو ہیں اس عزا خانے میں موجود ہیں تو بات غلط ہو جائے گی, اس لیے کہ آپ کیسے جانتے ہیں. تو اگر میں کہوں گا تو بات غلط ہو سکتی ہے, لیکن اگر اللہ کل کہے تو پھر ہر زاویے سے کل ہوگا. وہ اگر کل ہے تو پھر کل ہے. اللہ نے کہا کل من علیہا فان, ہر شے فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کا. تو اب ہر ایک کو فنا ہونا ہے کیونکہ لفظ کل آ گیا. ارشاد ہوتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اس میں بھی کل ہے. تو جب کل آ گیا تو ہر زاویے سے کل ہوگا. توجہ ہے نا عزیزان گرامی. کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کیا ہے. دیکھیے اس میں بھی کل ہے, تو کل ہے تو کل ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد, ہم نے ہر قوم کے ساتھ ایک ہادی رکھا ہے. تو اس میں بھی کل ہے تو ہر قوم کے ساتھ ایک ہادی ہوگا. میں نے کہا پالنے والے اس ہادی کا نام بھی بتا دیا ہوتا. کہا قرآن میں غور تو کر, ہر شے قرآن مجید میں ہے. ہم نے قرآن میں ہادی کا نام بھی لکھا ہے. کیا نام ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم سب کو سب کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. تو ہادی کا نام کیا ہے؟ ہادی کون ہے؟ امام. ہادی ہے امام. میں نے کہا پالنے والے بات یہ ہے کہ وہ امام تو ہے مگر نہ جانے کتنے امام بن جائیں گے. اماموں کی کثرت اتنی ہوگی کہ جمعرات کا امام, جمعے کا امام, جس کا دل چاہے گا امام بنے گا. پالنے والے کوئی اور پہچان تو بتا دے کہ امام کو پہچان, کہ ہم امام کو پہچان لیں. کہا رہے ہم نے امام کی پہچان بھی قرآن میں بیان کی ہے, غور سے کر. کہا کون سی؟ کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین. امام کتنے ہی بن جائیں, پہچان تو ہم نے پہلے بتا دی ہے کہ امام وہ ہوگا کہ ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کیا ہے. ہر شے کا, کل شے کا. تو بھائی اللہ اگر کل کہے گا تو کل ہے, ہر زاویے سے کل ہے. تو کوئی شے ایسی نہیں ہو سکتی جو امام کے دائرے اختیار سے باہر ہو. ہم نے کل شے کا ایسا امام مبین میں کیا ہے. تو کل میں سب آگے, جنات بھی آگے, فرشتے بھی آگے. بھائی فرشتے نہیں ہیں کیا کل میں؟ تو فرشتے بھی کل میں ہیں, فرشتوں پر بھی کنٹرول. تو عزیزو فرشتوں کی مجال کیا کہ ان کے حکم کے بغیر کچھ کر سکے؟ تو ہمیں تعجب اسی بات پر تو ہے, تعجب اسی بات پر تو ہے کہ جب فرشتے اس در کے غلام ہیں تو فرشتوں کی مجال کیا کہ ان کی مرضی کے بغیر روح قبض کر لیں؟ فرشتوں کی مرضی مجال کیا ہے؟ تو ہم اسی, جب کل شے کا ایسا امام مبین میں ہے تو ہمیں تعجب اسی بات پر تو ہے کہ اس دنیا سے چلے کیسے گئے. اسی لیے ہم نے کہا ہمارے اماموں کو موت نہیں ہے, موت اماموں کے لیے نہیں ہے. یہ بات کو واضح کر کے جاؤں گا اس لیے کوئی ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کہنے لگے آپ تو قرآن کے خلاف بول کے چلے گئے. میں نے کہا کیسے, کیا قرآن میں آیت نہیں ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے؟ تو یہ تو آپ خلاف قرآن کے خلاف بول رہے ہیں.
اللہ کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. میں نے کہا خلاف نہیں بول رہا, آیت پڑھو کیا کہتا ہے اللہ. اللہ یہی تو کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ موت جو آتی ہے وہ نفس کو آتی ہے, اور جو نفس شب ہجرت اللہ کا ہو چکا ہو. توجہ فرمائیے گا. اور پھر صرف علی کا نفس نہیں, سارے نفس بکے ہوئے. تو جو نفس اللہ کا ہو گیا اس کے لیے موت کیسی ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد. اور دلیل آپ ملاحظہ فرمائیں امام کے وجود اور امام کی حیات کی. دیکھیے پیغمبر اسلام سے کسی نے سوال کیا کہ یسألونک عن الروح, سرکار یہ روح جو ہے یہ کیا ہے. کیا جواب دیا؟ قل للروح من امر ربی. روح جو ہے وہ اللہ کا امر ہے. روح ہے اللہ کا امر. توجہ فرمائیے گا, روح ہے اللہ کا امر. اچھا آپ جو ہیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں, سو رہے ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں امریکہ میں گھوم رہا ہوں, خواب میں دیکھا لندن میں گھوم رہا ہوں کہ ایک مچھر نے آ کے آپ کے کاٹ لیا, اور جیسے ہی مچھر نے کاٹا آپ کا ہاتھ ادھر پہنچا, مچھر نے کاٹا آپ کی آنکھ کھل گئی. روح کہاں تھی؟ لندن میں. روح کہاں تھی؟ امریکہ میں. جملہ سنیے عزیزوں. ایک اعتراض کیا نا, سمجھ میں نہیں آتا بھئی آپ کے امام ہیں, آپ کسی نے ہندوستان میں پکارا, کسی نے پاکستان میں پکارا, کسی نے امریکہ میں پکارا, کسی نے لندن میں پکارا, بیک وقت کیسے مدد کو آ جاتے ہیں, اتنی جلدی کیسے مدد کے لیے آتے ہیں؟ بھائی مچھر نے کاٹا اور کتنا فاصلہ, لمحوں میں روح آ گئی. کیوں روح آئی؟ کہ ایک مچھر نے کاٹ لیا تھا, مچھر نے کاٹا تھا. یاد رکھیے گا جسم ہے ریت, روح ہے حاکم, اور حاکم وہی ہوتا ہے جسے اپنی ریت کا خیال ہوتا ہے. حاکم وہی ہے جسے اپنی ریت کا خیال ہو. تو چونکہ جسم ہے ریت, جیسے ہی کاٹا فوراً روح پہنچ گئی, فوراً چشم زدن میں پہنچ گئی, روح آ گئی. اور روح کیا ہے؟ اللہ کا امر. ارے اتنا تو سوچو کہ جب امر میں اتنی طاقت ہے کہ چشم زدن میں امریکہ سے آ جائے, تو جو اولی الامر ہوگا. یہ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی. صلوات تو پڑھو محمد و آل محمد پر. اگر وہ چشمہ زدن میں پہنچ جائے تو کون سے تعجب کا مقام ہے. غور فرمائیے گا عزیزان گرامی. روح ہے سبب حرکت جسم. بھئی جسمی, ہمارا جسم ہل رہا ہے, ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں, ہماری زبان چل رہی ہے, کس سبب سے؟ روح کے سبب سے. اس لیے کہ ہمارے جسم میں روح ہے, تو روح کے سبب سے ہمارے ہاتھ بھی چل رہے ہیں, ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں. روح ہے سبب حرکت جسم. ڈاکٹر آیا, نفس پہ ہاتھ رکھا تو انہوں نے کہا یہ تو مر گیا, روح جسم سے نکل چکی, تو اب نہ حرکت ہے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے, اس لیے کہ روح جسم سے نکل گئی. روح ہے سبب حرکت جسم. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے گا. آپ کو معلوم ہے شب معراج عرش پر رسول پہنچے, اور قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان, پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گیا راتوں رات. توجہ ہے نا, راتوں رات. حضور کیسے سیر کر کے آئے؟ چشم زدن میں. زنجیر در ہلتی رہی, آب وضو بہتا رہا, چشم زدن میں سیر کر کے آگے. کیوں آگے؟ اس لیے کہ رسول کی حیثیت کائنات میں مثل روح کے ہے. تھوڑی دیر کے لیے کائنات کے جسم سے روح نکل گئی, تو جب روح نکل گئی تو سمندر کی وزدانی رک گئی, دریا کی روانی رک گئی, سورج اپنے مقام پر رک گیا, ہوا کو چلنا رک گیا,
ہواؤں کا چلنا رک گیا، سمندر کی وزدانی رک گئی، سورج اپنے مقام پر ٹھہر گیا، اس لیے کہ جب روح ہی نکل گئی، اور روح ہے سبب حرکت جسم، روح ہے سبب حرکت جسم، جب تھوڑی دیر کے لیے جسم سے روح نکل گئی تو کائنات جو تھی وہ حرکت رک گئی، کائنات کی حرکت رک گئی، اور جیسے ہی روح واپس آئی زنجیر نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا۔ بھائی توجہ فرمائیں، زنجیر نے پھر ہلنا شروع کر دیا، پانی نے پھر بہنا شروع کر دیا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے کائنات کے جسم سے روح نکل گئی تو کائنات کی حرکت رک گئی۔ اب رسول کو اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر گیا تو کائنات کی حرکت کو رک جانا چاہیے، سورج کو رک جانا چاہیے، سمندر کی وزدانی کو رک جانا چاہیے، مگر آج کائنات کا حرکت میں رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی کوئی محمد غیبت کے پردے میں زندہ ہے۔ وہ جب فرمائے جزانے کے صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ اور عزیزان گرامی، ایک مشہور و معروف واقعہ ہے جناب سلمان فارسی کا۔ کون سلمان ہے؟ بڑی حیات پائی ہے جناب سلمان نے، تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کرنا۔ بہرحال جناب سلمان ایک یہودی کے گھر میں ہیں، اور بہرحال کتنے مصائب کا سامنا کیا، مگر دل میں ایمان ہے، زبان پہ یا محمد ہے، اور جناب سلمان صحراؤں سے گزر رہے ہیں کہ ایک اچانک شیر نے جناب سلمان پہ حملہ کیا۔ جیسے ہی سلمان پہ حملہ کیا، سلمان کی زبان سے نکلا یا محمد۔ جیسے یا محمد نکلا، دیکھا صحرا میں ایک سوار نقاب پوش آیا، پورا صحرا جس کے نور سے روشن و منور ہو گیا، اور اس نے شیر کو اشارہ کیا، شیر رخ بدل کے چلا گیا، جان بچی سلمان کی۔ اور سلمان نے کہا آپ نے میری جان بچائی ہے، اس وقت میرے پاس تحفے میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، نرگس کے پھولوں کا گلدستہ تیار کیا، یہ پھول تحفتاً ایسے قبول فرما لیجئے۔ سوار نے پھول کو لیا، واپس چلا گیا۔ اب وہ وقت آیا کہ سلمان حضور کی خدمت میں پہنچ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ سلمان کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، مولائے کائنات کھجور کے درخت پر بیٹھے ہیں، کھجور کھاتے جاتے ہیں، گٹھلیاں نیچے گرتی جاتی ہیں، اتفاق سے کوئی گٹھلی سلمان کے سر پہ لگی۔ سلمان نے سر اٹھایا، علی، یا علی مجھ سے مذاق کرتے ہو؟ میرے سر پر آپ نے گٹھلی پھینکی؟ رسول کے پاس گئے، یا رسول اللہ آج علی نے میرے سر پہ گٹھلی پھینکی ہے۔ جب علی آئے تو کہ سلمان آپ کی شکایت کر رہے ہیں؟ کیا شکایت؟ یا علی آپ نے میرے سر پہ گٹھلی پھینکی ہے جبکہ میں آپ سے عمر میں کتنا بڑا ہوں۔ کہ اچھا آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں؟ کہاں میں، کہاں آپ سے، کہاں میں تو بہت بڑا ہوں آپ سے عمر میں۔ یاد کر سلمان وہ وقت کہ کبھی کسی شیر نے تجھے گھیرا تھا۔ کہا مولا وہ وقت تو میں بھول ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہ میری زبان سے نکلا تو یا محمد۔ کہا پھر کیا ہوا تھا؟ کہ میں نے دیکھا سامنے سے ایک سوار آیا، اس نے شیر کو اشارہ کیا، شیر رخ بدل کے چلا گیا۔ کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا وہاں تحفتاً دینے کو کچھ نہیں تھا، میں نے ایک نرگس کے پھول کا گلدستہ بنا کے تحفتاً اس سوار کو دیا تھا۔ علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، توجہ فرمائیے گا، علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کہا پہچان لے کہیں یہی گلدستہ تو نہیں تھا، یہی پھول تو نہیں تھا؟ کہا یا علی بالکل یہی تو گلدستہ تھا جو میں نے دیا تھا، یہی تو گلدستہ تھا جو میں نے دیا تھا۔ اے مسلمانوں اتنا تو سوچو کہ جب اتنے عرصے تک علی کی جیب میں نرگس کا پھول تر و تازہ رہ سکتا ہے تو نرگس کا پھول غیبت کے پردے میں زندہ کیوں نہیں رہ سکتا؟ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی،
اچھا پھر آپ یہ بھی تو سوچیں کہ پھولوں کی تو خاصیت یہ ہے کہ وہ مرجھا جاتے ہیں. بھائی پھول تو مرجھا ہی جاتا ہے. اب غور اس بات پہ کرنا ہے کہ علی کی جیب میں اتنے عرصے نرگس کا پھول رہا اور کملایا نہیں. بھائی اس کا سبب کیا ہے؟ جب غور کیا تو بات سمجھ میں آئی کہ پھولوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک زمین سے رزق پاتا رہتا ہے. میں توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. نہیں ابھی آپ کا ذہن نہیں پہنچا تو لفظوں کو بدل کے کہو. پھولوں کی خاصیت یہ ہے, پودوں کی خاصیت یہ ہے کہ جب تک تراب سے رزق پاتا ہے مرجھاتا نہیں ہے. ارے مرجھا کیسے جاتا؟ ابو تراب کی جیب سے رزق پا رہا تھا. اور حل فکر ہے عزیزان گرامی. ایک اور صلوات بآواز بلند محمد و آل محمد. اب صاحب انہوں نے کہا چلیے یہ بات ہے, تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے امام ہدایتیں کرتے ہیں اور آپ ان ہدایتوں کو, ان نصیحتوں کو سن بھی لیتے ہیں. دوسرا اعتراض یہ ہے, یہ جو آپ عریضے بھیجتے ہیں کیا کبھی آپ کو اس کا جواب بھی ملا ہے؟ تو کبھی یہ اعتراض کہ یہ آٹے میں لپیٹ ہی کے کیوں بھیجتے ہیں, پھر کبھی یہ اعتراض کہ دریا ہی میں کیوں ڈالتے ہیں. ارے بھائی آنے والا حامل آئے تطہیر ہے, پانی کی پاک موجیں ہی تو اس کی مستحق ہو سکتی ہیں, اور آٹے میں کیوں لپیٹتے ہیں آپ؟ ارے کیا خوب کہا ہے میرے وطن کے ایک شاعر نے, فدوی لکھنوی جو لکھنؤ میں رہتے ہیں. بھائی غور کر لیجئے گا, بڑا اہم بات کہہ دی اس موقع پر. اس کا مکمل جواب دے دیا ہے کہ آٹے میں کیوں لپیٹ کے بھیجتے ہیں عریضے کو. فدوی لکھنوی کہتے ہیں میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے کہ اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا. میں توجہ فرمائے میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی. انہوں نے کہا آپ کو جواب بھی ملتا ہے کبھی. بھیا خط دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک خط ہوتا ہے کس بات کا؟ کہ خیریت معلوم کی جائے. میں یہاں سے مجلس پڑھ کے گیا, میں نے خط لکھا یعقوب بھائی کو, یعقوب بھائی اپنی خیریت سے آپ مطلع فرما دیجئے. ان کا جواب آ گیا کہ ہاں میں خیریت سے ہوں. تو مجھے جواب مل گیا, بے توجہ ہے نہیں, مجھ کو جواب مل گیا, خیریت مل گئی, مجھ کو خط آ گیا. ایک یہ کہ میں نے خط لکھا, وہ یعقوب بھائی آپ کے پاس میں نے کتاب دیکھی تھی اور بڑی مجھ کو پسند آئی تھی, وہ مجھ کو مل نہیں رہی ہے, ہو سکے تو آپ یہ کتاب مجھ کو بھیج دیجئے. انہوں نے کتاب کو پارسل کیا اور شکارپور میرے پاس کتاب پہنچ گئی. خط کچھ نہیں لکھا, صرف کتاب کو بھیج دیا. تو سچ بتائیں مجھے جواب ملا یا نہیں ملا؟ بھائی مجھے کتاب مل گئی, مجھے جواب مل گیا. ارے بات یہ ہے ایک خط ہوتا ہے خیریت کا, ایک کوئی چیز منگائی جاتی ہے. ہم اپنے امام کو خیریت کا خط لکھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ زمین بتا رہی ہے کہ وہ خیریت سے ہیں, یہ چاند بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں, یہ سورج بتا رہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں. ہمارے عریضے جاتے ہیں تقدیر تمنا بن کر, ہماری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں, ہمیں جواب مل جایا کرتا ہے. بس صلوات پہ محمد و آل محمد. ہم کو جواب مل جایا کرتا ہے کہ آپ جو ہیں ان کی نصیحتوں کو سن کیسے لیتے ہیں. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سائنس کی ایک ترقی کا نام ہے ٹیلی پیتھی والوں کا یہ کہنا
ٹیلی پیتھی والے یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت انسان کے ذہن سے ویوز نکلتی رہتی ہیں، ترنگیں نکلتی رہتی ہیں. جب دوسرے انسان کا ذہن ان ترنگوں کی زد میں آ جاتا ہے تو اس کا ذہن آپ کے ذہن سے متاثر ہو جاتا ہے. آپ نے اکثر یہ بات دیکھی ہوگی کہ آپ کوئی بات کہتے ہیں اور آپ سے پہلے سامنے والا وہ بات کہہ دیتا ہے اور آپ فوراً پلٹ کے کہتے ہیں آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، یہی تو میں کہنے والا تھا. اس کا نام ہے ٹیلی پیتھی. یعنی جو ترنگیں نکلی وہ زد میں آ گئیں تو اس کے ذہن سے آپ کا ذہن متاثر ہو گیا. ہماری جان قربان صادق آل محمد علیہ السلام پر کہ جنہوں نے آج سے 1400 سال پہلے اس ٹیلی پیتھی کا ذکر کیا تھا. اور کیسے ذکر کیا تھا؟ ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا اور جا کر کہتا ہے مولا ایک بہت بڑا عالم آیا ہوا ہے، ہم اس کے علم کے مقابلے میں اپنے کو بڑا کمتر سمجھتے ہیں، بہت بڑا عالم ہے. مولا وہ اکثر آپ پر اعتراضات کرتا ہے. بھائی توجہ سے سنیے خدا کی قسم، وہ اکثر آپ پر اعتراضات کرتا ہے مولا، لیکن نہ جانے کیا بات ہے تو بہت بڑا عالم، لیکن جیسے ہی وہ سوال کرتا ہے ہم اسے ایسا جواب دیتے ہیں کہ اس سے جواب ہی نہیں بن پڑتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے. امام نے مسکرا کے کہا بات دراصل یہ ہے کہ تمہارے ذہن ہمارے ذہنوں سے متاثر ہیں. دیکھیں امام ٹیلی پیتھی کا ذکر کر رہے ہیں. تم آج سے 1400 سال پہلے میرے امام نے ٹیلی پیتھی کا ذکر کیا کہ تمہارے ذہن ہمارے ذہنوں سے متاثر ہیں. اور پھر جملہ سنیں، بات دراصل یہ ہے کہ تمہارا ذہن ہمارے ذہن سے متاثر ہے، تو جب وہ سوال کرتا ہے تو جواب تمہارا ہوتا ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، جواب تمہارا ہوتا ہے، الفاظ ہمارے ہوتے ہیں. اور یہی تو میرے چھٹے امام نے، یہیں پہ میرے امام نے بھی فرمایا یاد رکھو کہ کوئی ہمارے متعلق کوئی اعتراضات کرے، کوئی سوالات کرے تو کبھی گھبرانا نہیں. یاد رکھنا جہاں پر تمہاری فکر تھک جائے گی، جہاں پر تمہاری فکر خاموش ہو جائے گی، وہیں سے تمہاری فکر کے ساتھ ہماری فکر بولے گی، ہماری فکر چلے گی. تو اس کے معنی یہ ہے، تو بس جواب مل گیا. ارے جس کے ذہن امام زمانہ سے متاثر ہیں وہ ہدایتیں حاصل کرتے ہیں، اور جن کے ذہن متاثر ہی نہ ہو وہ کیا ہدایات حاصل کریں گے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور بس عزیزان گرامی، اپنے کلام کی آخری منزل میں آپ کی خدمت میں ایک سوال کا جواب اور دینا ہے جو اہم ترین سوال ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمارے عقائد میں یہ چیز شامل ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس بات کا، اور ہمارے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جب ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات موجود ہیں کہ کل شیء ایسناہ فی امام مبین، کہ ہر شے کا ایسا امام مبین میں ہے، تو ہمارے لیے کوئی بات تعجب کی نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ کا یہ سوال ہے کہ صاحب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام آئیں گے اور پانی پہ مصلی بچھائیں گے، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی پہ مصلی کیسے بچھا سکتے ہیں. تو دیکھیے ایک تاریخ کا سچا واقعہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے 70,000 لوگوں میں سے 70 کو چنا، 70 میں سے 7 کا انتخاب کیا، 7 میں سے 1 کو چنا کہ جہاں جہاں بستی بستی قریہ قریہ شہر شہر میں جاؤں تو یہ میرے ساتھ رہے. اور جناب عیسیٰ اسے لے کے پہنچے، آپ نصیحتیں کرتے ہیں، ہدایتیں کرتے ہیں، ساتھ میں وہ موجود ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قریے میں ٹھہرے اور جس کو ساتھ لے کر گئے تھے اس سے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ 1 درہم میرے پاس ہے. اس نے کہا 2 درہم میرے پاس ہے، کہا 3 درہم لے آؤ اور لے جا کے کچھ روٹیاں لے آؤ اور کچھ سالن لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. دیکھیں صرف واقعہ نہیں ہے، میں استدلال کر رہا ہوں، توجہ سے آپ سماعت فرمائیے گا. وہ لے کر آ گیا، مگر راستے میں جب وہ روٹیاں لے کر چلا تو دل میں یہ سوچنے لگا کہ عیسیٰ کا تو 1 درہم ہے اور میرے 2 درہم ہیں، اور دونوں ساتھ مل کے کھائیں گے تو میں تو نقصان میں رہوں گا. لہذا 1 روٹی اس نے راستے ہی میں
اب نبی جناب عیسیٰ علیہ السلام تو جانتے تھے، جب کھانا سامنے آ گیا، 2 روٹیاں سامنے آ گئی، تو جناب عیسیٰ نے مسکرا کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا نبی خدا روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ کہا اچھا۔ اس کے بعد کھانا کھا کے چلے۔ اب جو کھانا کھا کے دونوں چلے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، بہتا ہوا دریا تھا، بہتا ہوا دریا تھا۔ جناب عیسیٰ آگے بڑھے، یوں لگا جیسے دریا کی موجیں قدموں کو چوم رہی ہیں، قدموں کو چوم رہی ہیں۔ وہ دریا کے کنارے کھڑا ہے، کہا گھبراتے کیوں، آؤ میرے ساتھ۔ یہ بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب 20 دریا میں پہنچے تو جناب عیسیٰ نے کہا دیکھا تم نے کہ دریا کی موجیں کیسے ٹھہری ہوئی ہیں؟ ارے نبی خدا کمال ہو گیا، یہ تو آپ کا معجزہ ہے، یقیناً آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دریا کی موجیں کیسے خاموش ہو گئیں؟ کہا اب تو بتا دیں کہ روٹیاں کتنی تھیں۔ اب اس نے یہ سوچا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، جو دریا کی موجوں کو ٹھہرا سکتے ہیں وہ مجھے ڈبو بھی سکتے ہیں۔ تو فوراً کہنے لگا نبی خدا دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مجھے ڈبو دیا اور واپس جاؤ گے تو لوگ پوچھیں گے کہ جس کو ساتھ لے کے گئے تھے وہ کہاں ہے، تو کیا جواب دو گے؟ کہا میری بات کا جواب دے کہ روٹیاں کتنی تھیں۔ اب بہت گھبرایا ہوا ہے، ڈرتے ڈرتے کہنے لگا نبی خدا روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ اچھا ہم نے بھی اگر تجھ سے نہ کہلوا لیا تو مجھے عیسیٰ نہ کہنا۔ دریا کو عبور کر گئے، سامنے ایک جنازہ جا رہا تھا، جناب عیسیٰ قریب پہنچے، کہا قم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا۔ کہا تو نے دیکھا؟ کہ نبی خدا واقعی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے مردے کو زندہ کر دیا۔ کہا آپ تو بتا دے کہ روٹیاں کتنی تھیں؟ کہا روٹیاں تو 2 ہی تھیں۔ عزیزو ایک جملہ کہوں توجہ سے سنیے گا، یہ کس کا انتخاب ہے؟ نبی کا، اور پھر 70,000 میں سے 7 کو چنا، 70,000 میں سے 70,000 میں سے 7 کو چنا، اور پھر 7 میں سے 1 کو چنا۔ یہ نبی کا انتخاب ہے۔ ارے اتنا تو سوچو کہ جب ایک نبی کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے تو امت کا انتخاب کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ مرحلہ فکر ہے عزیزان گرامی۔ پھر آگے بڑھے تو کیا دیکھا؟ نبی خدا نے کہا سامنے دیکھو وہ کیا ہے؟ کہ نبی خدا یہ 3 پتھر ہیں، کہ غور سے دیکھو یہ کیا ہے؟ ارے نبی خدا یہ تو سونے کی اینٹیں ہیں، یہ تو سونے کے پتھر ہیں۔ اے نبی خدا، کہا سنو، اس میں 1 پتھر سونے کا میرا ہے، اور 1 تمہارا ہے، اور 1 اس کا ہے جس نے 3ری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا اے نبی خدا کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ صلوات پڑھے محمد پہ۔ دیکھیں مجھ کو دلیل مل گئی۔ ارے عیسیٰ کون ہے؟ جب میرا امام آئے گا تو عیسیٰ امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کب سے زندہ ہے ایک نماز کے انتظار میں۔ ارے اتنا تو سوچو کہ جو عیسیٰ دریا کی موجوں کو خاموش کر سکتا ہے تو میرا امام پانی پہ مصلی کیوں نہیں بچھا سکتا؟ بھائی صلوات تو بڑا محمد و آل محمد پر۔ اور دوسری دلیل اس سلسلے کی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی، ہارون رشید بادشاہ سفر پہ جا رہا ہے اور حالات سازگار نہیں ہے، لہذا بادشاہ نے امام کے پاس پہنچا، دق الباب کیا، حالات سازگار نہیں تھے، چاروں طرف کالی کالی گھٹائیں آ رہی تھیں، دریا کے ذریعے سفر کرنا تھا۔ بادشاہ کو خطرہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو حالات سازگار نہیں ہیں،
موسم خراب ہو جائے اور میری کشتی طوفان میں پھنس جائے، دروازے پر پہنچا، دق الباب کیا کہ کوئی دعا لکھوا لے امام سے۔ آپ کی چوکھٹ کے غلام جناب معروف کرخی دروازے پر آئے کہ ذرا اپنے امام سے ایک دعا لکھوا لاؤ، ہم سفر پہ جا رہے ہیں، حالات موسم سازگار نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو کچھ مشکل کا سامنا کرنا پڑ جائے، ایک دعا لکھوا لاؤ کہ اگر طوفان آئے تو ہم دعا کو پڑھ لیں اور ہماری کشتی جو ہے وہ بھنور سے نکل آئے۔ معروف کرخی گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ایک کاغذ کا پرزہ بادشاہ کے حوالے کر دیا۔ کاغذ کا پرزہ لے کے بادشاہ سفر پر نکل گیا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، چاروں طرف سے گھٹائیں آئی ہوئی تھیں، موسلادھار بارش، اور ادھر طوفان آیا، کشتی بھنور میں پھنسنے لگی۔ بادشاہ گھبرایا، جلدی سے بکس سے اس پرچے کو نکالا کہ دعا کو پڑھے۔ اب جو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، اے دریا کی موجوں خاموش ہو جاؤ، تمہیں امام رضا کا غلام معروف کرخی حکم دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، دیکھا کاغذ، ارے میں نے کہا تھا امام سے لکھوا کے لاؤ، یہ معروف کرخی نے خود لکھ دیا۔ اگر کسی طرح بچ گیا تو معروف کرخی کو سزا دوں گا کہ امام سے کیوں نہیں لکھوا کے لایا۔ یہ کہہ کے کاغذ کے پرزوں کو ریزہ ریزہ کیا، حقارت کے ساتھ پرزوں کو پانی کی طرف پھینکا۔ جیسے ہی پھینکا تو ایسا لگا جیسے دریا کی موجیں معروف کرخی کے کاغذ کے پرزوں کے استقبال میں خاموش کھڑی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، استقبال میں خاموش کھڑی ہے، دریا خاموش، طوفان ٹھہر گیا۔ حیران بادشاہ، حیران، اور واپس گیا، سیدھا معروف کرخی کے پاس پہنچا، کہ سچ بتاؤ کہ تمہاری زبان میں، تمہاری دعا میں، تمہاری زبان میں اتنی تاثیر کہاں سے آ گئی؟ ارے طوفان آیا تھا، میں نے تو کہا تھا کہ امام سے لکھوا کے لاؤ اور تم نے خود لکھ کے دے دیا، مگر تمہارے تحریر نے آج مجھ کو بچا لیا، مجھ کو بچا لیا۔ بس یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کمال تمہارے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ کہ ارے خود سوچ، 14 سال سے اس چوکھٹ کی غلامی کر رہا ہوں۔ توجہ تو فرمائیں، 14 سال سے اس چوکھٹ کی غلامی کر رہا ہوں، اگر میرے اندر یہ تاثیر پیدا نہ ہوگی تو پھر کس میں تاثیر پیدا ہوگی؟ کس میں تاثیر پیدا ہوگی؟ اب تعجب نہ کرنا کہ امام پانی پہ مسلح کیسے بچھائیں گے۔ ارے جس کے غلام دریا کی موجوں کو خاموش کر دیں تو میرا امام پانی پہ مسلح کیسے نہیں بچھا سکتا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ امام تشریف لائیں گے اور امام کی ذوالفقار کروٹ بدلتی ہے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا، ہاتھ رکھتے ہیں، خاموش ہو جاتی اور کہتی ہے، روتی ہے، کہتی ہے مولا میں اپنے آقا حسین کے ہاتھ میں اس لیے پہنچی تھی کہ مولا مجھ سے جہاد کرے، مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے 6 مہینے کے لیے اس خط کی قبل ہو گئی۔ مولا میرے امام آئیں گے، انتقام خون حسین لیں گے، مولا کس کس کے خون کا انتقام لیں گے؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو علی اکبر کے سینے سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو سکینہ کے کانوں سے بہا؟ کیا اس خون کا انتقام ہو سکتا ہے جو قاسم کے جسم نازنی سے بہا؟ مولا کس کس کے خون کا انتقام لیں گے؟ ہاں عزاداران امام مظلوم، ایام عزا کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ عزادارو میں سچ عرض کرتا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی مدینے سے رخصتی اگر آپ تصور کریں تو خدا کی قسم قیامت کے مسائی ہے، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر کر کے نفسیات میں میرے ساتھ چلیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ عزادارو وطن سے کتنی بڑی محبت ہوتی ہے، کتنی محبت ہوتی ہے وطن سے، ہر اہل وطن جانتا ہے۔ عزادارو عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، اور تیوہار آتے ہیں اور مواقع آتے ہیں، مگر کبھی جو وطن سے دور رہتا ہے اس کی تمنا اتنی نہیں ہوتی کہ جائے، لیکن جب محرم آتا ہے، محرم آتا ہے
تو سب کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اپنے وطن میں جا کے حسین کا ماتم کریں۔ آپ کے وطن سے کتنے لوگ جو ہندوستان سے باہر رہتے ہیں وہاں بھی مجلسیں ہوتی ہیں، مگر عزادارو آپ جانتے ہیں کہ ان کے کان یہاں لگے رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے وطن کی مجلس سنیں، اور وہ مجلس یہاں سے سنتے ہیں اس مجلس کو عزادارو، کیوں کہ ہمارے وطن میں مجلس عزا ہو رہی ہے، وطن سے بڑی محبت ہو رہی ہے عزادارو۔ حسین نانا کے روزے کو چھوڑ رہے، نانا میرا آخری سلام، نانا میرا آخری سلام، کبھی ماں کی قبر پہ آئے، ماں میرا آخری سلام قبول کیجیے۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، میں یہ روایت اکثر پڑھتا ہوں عزاداروں، اور انشاءاللہ آپ بڑا گریہ کریں گے عزاداروں۔ کون بی بی؟ جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین۔ جب قافلہ تیار ہو گیا جانے کے لیے تو جناب ام البنین نے عباس کو بلایا، بیٹا عباس میرے ساتھ آؤ۔ کہاں لے کے پہنچی؟ روضہ رسول میں لے کے پہنچی، اور پوچھا عباس بیٹا بتا عباس یہ کس کی قبر ہے؟ مادر گرامی رسول اللہ کی قبر ہے۔ عباس اپنا دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھ دی، عباس نے اپنا دایاں ہاتھ قبر رسول پہ رکھا کہ عباس اب اپنا بایاں ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھ دیا۔ عباس نے اپنا بایاں ہاتھ اپنی ماں کے سر پہ رکھا کہ عباس اب قسم کھا عباس، جب تک یہ تیرے دونوں بازو سلامت ہیں عباس، زینب و ام کلثوم کے پردے کی حفاظت تو کرے گا عباس۔ عباس نے کہا ماں قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے عباس قسم کھاتا ہے جب تک میرے جسم میں خون کی ایک بوند بھی باقی ہے کس کی مجال ہے جو شہزادی کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ سکے۔ مگر عزادارو عباس کی تمنا عباس کے دل میں گھٹ کے رہ گئی، مشق سکینہ کی ذمہ داریوں نے عباس کو جنگ نہ کرنے دی۔ ہاں عزاداران امام مظلوم، قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، اور عزادارو آپ جانتے ہیں مجھے تفصیلات نہیں پڑھنا، جب ولید کے دربار سے میرے آقا حسین واپس آئے ہیں تو شہزادی زینب نے تڑپ کے پوچھا تھا بھیا ولید نے کیوں بلایا تھا تمہیں؟ تو حسین نے ایک ہی جملہ کہا تھا فقط، بہن ہم کو مدینہ چھوڑنا ہوگا، بہن ہمیں نانا کا روزہ چھوڑنا ہوگا، مدینہ چھوڑنا ہوگا، کیا تم تیار ہو؟ کہیں میرے بھیا میں تیار ہوں۔ کہ زینب نانا کے دین کے لیے ہمیں نانا کا روزہ بھی چھوڑنا ہوگا۔ زینب نے کہا بھیا میں تیار ہوں۔ کہ زینب نانا کے دین کے لیے بھیا حسن کی قبر بھی چھوڑنی ہوگی۔ کہا بھیا میں تیار ہوں، میں جاؤں گی۔ حسین نے کہا لیکن زینب تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی زینب۔ کہ بھیا یہ کیا کہہ رہے ہو بھیا؟ کہا زینب دراصل بات یہ ہے کہ اب تم پر تمہارے شوہر کا زیادہ حق ہے، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے تم کیسے جا سکتی ہو؟ کہ بس اتنی سی بات ہے بھیا، میں ابھی اجازت لے کے آتی۔ زینب چلی، مگر عزادارو دل میں سوچتی جا رہی ہے اگر مجھے عبداللہ نے اجازت نہ دی تو زینب تو جیتے جی مر جائے گی، جیتے جی مر جائے گی۔ عزادارو سنیں گے جناب عبداللہ کون تھے؟ جناب عبداللہ کی سخاوت اتنی مشہور تھی کہ جب بھی کوئی سائل دروازے پہ آیا تو آپ نے طلائی سکہ دیا، کبھی سائل کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، اور بڑی زمینیں تھیں جناب عبداللہ کی، بڑی پراپرٹیاں تھیں، اور میں کبھی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کا جو روضہ ہے وہ جناب عبداللہ کی جاگیر میں ہے، جناب عبداللہ کی جاگیر میں ہے۔ بڑی دولت تھی، کوئی کمی نہیں تھی، بڑے سخی تھے۔ تو زینب دل میں سوچتی جا رہی ہیں اگر اجازت نہ دی تو زینب کیا کرے گی؟ دل میں سوچا کہ میں اجازت نہیں لوں گی، عبداللہ کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں گیا، آج زینب سائل بن کے عبداللہ کے پاس جائے تو زینب کے سوال رد نہیں ہو سکتا۔ آئیں زینب،
جناب عبداللہ سو رہے ہیں، جناب عبداللہ سوئے ہوئے ہیں، شہزادی زینب قدموں کے قریب گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے پیروں پر گرے، عبداللہ کی آنکھ کھلی، پیروں کو سمیٹ لیا۔ ارے شہزادی کیا غضب کر رہی ہو، یہ کہاں بیٹھی ہو؟ ارے تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہیں، تمہارے نانا رسول خدا ہیں، یہ کیا غضب کر رہی ہو؟ کہ عبداللہ آج زینب تمہارے سامنے تمہاری زوجہ کی حیثیت سے نہیں آئی ہے، ایک سائل کی حیثیت سے آئی ہے۔ اے عبداللہ تم نے کبھی سائل کو خالی نہیں بھیجا ہے عبداللہ، تمہارے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا عبداللہ میرے سوال کو رد تو نہیں کرو گے؟ کہ زینب کیا کہتی ہو زینب، ارے میرا جو کچھ ہے وہ سب تمہارا ہے عبداللہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، سب کچھ تمہارا ہے عبداللہ۔ کہ اچھا تو پھر عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے حسین مجھ سے جدا ہو جائے تو میرا کیا عالم ہوگا؟ تو عبداللہ نے کہا زینب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر حسین تمہاری نظروں سے دور ہو جائے تو زینب تو زندہ نہ رہ سکے گی۔ کہ عبداللہ وہی میرا حسین عراق جا رہا ہے، عبداللہ مجھ کو اجازت دے دو، عبداللہ مجھ کو اجازت دے دو۔ اور یہ جملہ یاد رکھنا عبداللہ یہ سوچ لینا کہ اگر تم نے اجازت نہ دی، اے عبداللہ اگر تم نے اجازت نہ دی تو مدینے سے میرا بھائی نکلے گا اور تیرے گھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا۔ کہ نہیں زینب کیا کہتی ہو زینب، ارے میری طرف سے اجازت ہے زینب، یہ سب کچھ تمہارا ہے زینب، جو چاہے لے کے جاؤ، زینب چلی جاؤ۔ کہا عبداللہ مجھے کچھ نہیں لینا۔ آہستہ کمرے میں پہنچی اور جانے کے بعد ایک چادر کو نکالا اور نکالنے کے بعد اون محمد سے کہا، اپنی بیٹیوں سے کہا گواہ رہنا کہ میں نے عبداللہ کے گھر سے کچھ نہیں لیا ہے، میں فقط اپنی ماں فاطمہ کی یہ چادر لے کے آئی تھی، یہ چادر اپنے ساتھ لے کے جا رہی۔ ابھی چند قدم زینب چلی تھی کہ عبداللہ نے پھر آواز دی زینب سنو۔ قدم رکے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ اپنی اجازت کو واپس لینے کے لیے بلا رہے ہیں؟ کہ عبداللہ اب ایسا نہ کرنا کہ اپنی اجازت واپس لو۔ کہ نہیں زینب یہ بات نہیں ہے، میرے پاس آؤ۔ قریب بلایا، کہ زینب بات یہ ہے کہ حسین صرف تمہارا بھائی نہیں ہے، ہمارا امام بھی ہے، اور جب امام وقت پر کوئی وقت پڑے تو ہمارا فریضہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی قیمتی سے قیمتی چیز قربان کریں۔ اے زینب میرے یہ دونوں بچے ہیں، انہیں ساتھ لے کے جاؤ، ایک بیٹے کو اپنی طرف سے قربان کرنا، ایک بیٹے کو میری طرف سے قربان کرنا۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے آزادہ۔ اور آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اور چونکہ آج کی تاریخ کے مناسبت سے جو مجھ کو فہرست دی گئی ہے اس میں کربلا میں حسین کی آمد ہے۔ دوسری شب محرم کو حسین سرزمین کربلا پر پہنچے، حسین کے خیمے فرات پہ نصب کر دیے گئے۔ بس چند منٹ سن لیجئے گا اور مجلس تمام۔ ادھر خیمے نصب ہوئے، اسر پسر ساتھ ملعون نے پیغام بھیجا کہ خیمے فرات سے ہٹا لیے جائیں۔ جناب علی اکبر خیمے سے باہر آئے اور آنے کے بعد کہا دیکھو فرات کا کنارہ بہت بڑا ہے، تم جہاں چاہو خیمے نصب کرو، ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے، اس لیے ہم نے اپنے خیمے یہاں نصب کیے۔ تو اس ملعون نے کہا ہمارے حاکم کا یہ حکم ہے کہ تمہیں یہاں سے خیمے ہٹانے ہوں گے۔ بس اتنا سننا تھا کہ علی اکبر کو جلال آ گیا اور کہا کس کی مجال ہے جو یہاں سے خیمہ ہٹائے؟ بس یہ آواز ابو الفضل العباس کے کانوں تک پہنچ گئی۔ خیمے سے باہر آئے، بیٹا علی اکبر کیا بات ہے؟ کہ چچا یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے خیمے ہٹا لیے گا۔ چچا میں کہتا ہوں فرات کا کنارہ بہت بڑا ہے، جہاں چاہو خیمے نصب کر لو۔ جناب عباس نے بھی یہی جواب دیا دیکھو فرات کا کنارہ تنگ نہیں ہے، تم جہاں چاہے خیمے نصب کرو۔ اس ملعون نے جناب عباس کو بھی وہی جواب دیا۔
کہ ہمارے حاکم کا حکم یہ ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹیں گے. بس فاتح خیبر کے لال کو جلال آ گیا اور ایک مرتبہ آستین نے الٹ کے کہا کہ اگر تیرے حاکم کا یہ حکم ہے کہ خیمے یہاں سے ہٹیں گے تو میرے آقا کا حکم یہ ہے کہ خیمے یہی نصب ہوں گے. اور دیکھتا ہوں کس کی مجال ہے کہ جو خیموں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے. ہاں آزادارو، یہ آواز شہزادی زینب کے کانوں تک پہنچ گئی اور شہزادی زینب نے آزاداران امام مظلوم فضہ کو بھیجا، جاؤ حسین کو بلاؤ، میرے ماجائے کو بلاؤ. حسین خیمے میں آئے تو زینب نے کہا بھیا مجھ کو لگتا ہے کہ عباس کو جلال آ گیا ہے، عباس کو جلال آ گیا، میرا پیغام عباس تک پہنچا دو، میرا پیغام عباس تک پہنچا دو کہ عباس اگر تم خیمے میں نہیں آئے، عباس اگر تم خیمے میں نہیں آئے تو زینب اپنے سر کے بال کھول دے گی، اپنے سر کے بال کھول دے گی. حسین آگے بڑھے، ابھی عباس سے کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ عباس نے قدموں کو پکڑ لیا. آقا ہر مقام پہ مجھے روکا ہے، آج نہ روکیے آقا، میری موجودگی میں یہاں سے خیمہ ہٹ جائے یہ ناممکن ہے. آقا مجھے روکیے گا نہیں، آقا مجھے روکیے گا نہیں. حسین نے کہا نہیں عباس، نہیں عباس، میں تجھے روکنے نہیں آیا ہوں. عباس میں تجھے روکنے نہیں آیا ہوں، میں تو تیری بہن کا پیغام تجھ تک پہنچانے آیا ہوں. عباس تیری بہن یہ کہتی ہے کہ عباس خیمے میں نہیں آئے تو زینب اپنے سر کے بال کھول دے گی. ارے سر کے بالوں کے کھلنے کا ذکر سنا کہ ایک مرتبہ غازی نے تلوار کو نکالا اور زمین پر ایک خط کھینچا، کہا ہم خیمے میں جا رہے ہیں مگر یہ یاد رکھنا اگر اس خط کو کسی نے عبور کر لیا تو اس کے تن پر اس کا سر نہ رہے گا. اس کے بعد خیمے میں آئے، زینب نے عباس کو دیکھا، عباس تمہیں جلال آ گیا. عباس دیکھو تمہارے بابا بھی مصلحت دیکھا کرتے تھے، دیکھو تمہارا وہی بابا تھا جس نے خیبر و خندق کے مار کے سر کیے تمہارے بابا نے، لیکن عباس وہ بھی تو تمہارا ہی بابا تھا جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، جس کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا. عباس صبر کرو، عباس صبر کرو. عباس کہ نہیں بی بی اے شہزادی یہ ناممکن ہے، میری موجودگی میں خیمہ ہٹ جائے میرے آقا کا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کہ نہیں عباس، نہیں عباس تجھے میں اپنے حق کی قسم دیتی ہوں. عباس تلوار نہیں چلاؤ، عباس تلوار نہ نکالو. عباس خاموش ہو جاؤ. ہاں عباس میں جانتی ہوں تیری بات کا سوال ہے، عباس تیری بات کا سوال ہے، تو کہہ کے آیا ہے کہ خیمے یہیں سے نہیں ہٹیں گے. نہیں تم نہ جا عباس، میں علی اکبر کو بھیج کے خیمے ہٹوائے لیتی ہوں، علی اکبر کو بھیج کے خیمے ہٹوائے لیتی ہوں. بس عزاداروں مجلس تمام ہو گئی. اے میرے غازی عباس، اے میرے مولا، آپ برداشت نہ کر سکے جب زینب نے ایک جملہ کہلوایا کہ عباس اگر تم خیمے میں نہ آئے تو زینب سر کے بال کھول دے گی. اے عباس بعد عصر عاشور آئیے، کربلا میں آ کے دیکھیے خیموں میں آگ لگ رہی ہے، سروں سے چادریں چھن رہی ہیں، سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے ہیں. ہاں دارو شاید یہی وجہ تھی کہ جب سکینہ کے تماچے لگائے گئے تو سکینہ نے فرات کا رخ کر کے آواز دی، اے میرے چچا عباس. فرات پر عباس کا لاشا تڑپنے لگا. ہائے موت نے مجبور کر دیا.